بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل آپ نے جو زیر تعلیم آپ کو یہ سبق ہے اوفی ماحولیاتی آلودگی، اس کا کچھ حصہ پڑھا اور صفحہ نمبر 117 کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کا وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا، اور آپ نے اس کے متعلق بھی کچھ جانکاری حاصل کی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ جو صاف شفاف پانی جو ہے وہ کس طرح گندا کر دیتے ہیں بغیر کسی خوف۔ اور مصنف بھی یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں کسی جگہ اب جو صاف پانی ہوگا وہ کسی جگہ نہیں ملے گا اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکیں۔ پانی کے وسائل ہیں ہمارے پاس، چشمے ہیں، تالاب ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، اگر ان کو ہم صاف رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو محال ہے کہ ہمیں اب پھر صاف پانی ملے گا۔ یہ کہتا ہے کہ تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ دن نجات ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں۔ ہم کوشش کریں گے یہ ہے کہ ہم رضاکارانہ طور ہم دلی اور بڑے ایسے جو ہمارا رضاکارانہ جو ہم تیار رہنے کے لیے ہمیں دل و دماغ ہمیں تیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اس کا پانی جو ہے وہ صاف شفاف رکھنے کی کوشش کریں اور اقدام کریں۔ اقدام کیا کریں گے تو اس میں سرکار کو بھی، گورنمنٹ کو بھی حصہ لینا ہے اور لوگوں کو بھی اس میں حصہ لینا ہے۔ آج ہم یہاں سے پھر شروع کریں گے۔ آپ مہربانی کر کے غور سے اسی کی طرف، کتاب کی طرف دیکھیں اور غور سے سنیں۔ گلی گلی، محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر اور گاڑیوں کا شور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں جو گلی گلی میں، محلے محلے میں، بازاروں میں ریڈیو اور لاؤڈ اسپیکروں کا شور ہر جگہ ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کیا لوگ ریڈیو تو ٹی وی آواز یوتاہ تیز کران کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی، أسۍ ہٮ۪کان بوٗزتھٕے کتھ اکھ أکۍ سٕنٛز۔ اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں۔ أسۍ چھِ یہ تہِ وٕچھان کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ بسہِ کھسو یا کُنہِ سوموَس کھسو یا مٹاڈورس کھسو، تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ آسان تَتہِ تِمو ٹیپ ریکارڈ تیٖژاہ زورٕ تھٲمٕتۍ تو کانوں کو پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ تہِ أمِس ؤنِتھ ہے یہِ تھا تو آر وار، وہ بھی ایسی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہیں، ڈرائیور کو کہیں، کیونکہ ڈرائیور تو عادی ہوتا ہے اس کا، تو باقی سواریوں کو بھی اس میں تنگ کر دیتا ہے کہ ان کو بھی، ان کے کانوں کو بھی یہ آواز، اونچی آواز آ کر بہت ہی وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ سومو ہو یا مٹاڈور ہو یا بس ہو۔ لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ گئے۔ یہ چھُ وَنان کہ اگر ہسا أسۍ یِمن یوٗتاہ چھِ تھاوان یِم تیز ٹیپ ریکارڈر اتھ یِمن سومون منٛز یا یِمن مٹاڈورن منٛز، تہٕ اِنسانس چھُ یہِ محسوٗس گژھان کہ وۄنۍ گٔژھۍ نہٕ کانٕکۍ پردے پھٹٕنۍ۔ یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے۔ یہ چھُ دوٚیِم شکل آلودگی، گندگی۔ یہ شور جو ہے
یہ بھی آلودگی ہے، ایک قسم کی آلودگی ہے. یہ آلودگی خطرناک ہے، یہ ہسا واریاہ خطرناک ہے آلودگی. جو یہ آلودگی ہے شور کی آلودگی، یہ زیادہ ہی خطرناک ہے. شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء خاص کر کانوں اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے. شور سے سنس جو جسم کے اعضاء ہیں، دل ہے، باقی اعضاء ہے، کان ہے، دماغ ہے، اس پر اس شور سے برا اثر پڑتا ہے. کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا ہیکوا یہ شور کم کرت؟ یہ گژھِ پانے انسانس آسُن، ڈرائیورن تہِ گژھِ خیال آسُن، سوارن تہِ گژھِ خیال آسُن. أڑۍ اَجہِ سوارِ چھِ تِم تہِ یِم یہِ چھِ وَنان ڈرٛایورَس ہے کیٛاہ سا بوزناو اَسہِ، تٔمِس چھُ پٮ۪وان پَتہٕ ضروٗری ٹیپ ریکارڈ یہ چالو کرُن. انسان کو یہ سواریاں بھی ایسے ہی ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے. اتن یہ ننان کہ یہ پانے کران اس آلودگی سے پھیلاوان یہ تو اپنے ہاتھوں سے ہم پھیلاتے ہیں. آلودگی کے ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے. گئی دویم آلودگی، تریم گئی یہ کہ یس آلودگی سے تریم آلودگی تو انسانن ہز آبادی سے دہ کھت دہ بڑھان، کم چھن گژھان کینٛہہ. آلودگی کی ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے. آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. ییٚلہِ آبادی بڑے تو امِچ گژھِ یِم ضروٗرت اِنسان سٕنٛز چھِ آسان، اِنسانَس یِم ضروٗرت چھِ آسان، بیسِک نیٖڈٕس یِم چھِ آسان، یِم چھِ بڑھان. مثلاً أمِس گژھِ لباس تہِ آسُن، أمِس گژھِ مکان تہِ آسُن، أمِس گژھِ خوراک تہِ آسُن. یہ تینوں چیزیں اہم ہیں. اور جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو ان کا ہونا بہت ہی لازمی ہے. انسان ہیٚکہِ نہٕ مکان بغٲر روٗزِتھ کِہیٖنۍ، انسان ہیٚکہِ نہٕ لباس بغٲر روٗزِتھ کِہیٖنۍ، انسان ہیٚکہِ نہٕ زندٕ روٗزِتھ خوراکہٕ بغٲر. أمِس گژھن ترٛٮ۪نوَے چیٖز آسٕنۍ. اور یہ بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک آلودگی ہے. بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے. اور وچان کہ ونکن جو زرخیز زمین ہمارے پاس ہے، شالی کا زمین جو ہے یا اور کوئی زمین ہے، گندم کا زمین ہے، خشک زمین آسہِ، مکئی زمین مکئی وونُک زمین آسہِ، کنک وونُک زمین آسہِ، دانہ وونُک زمین آسہِ، اور اس میں ہم مکان بناتے ہیں رہنے کے لیے، کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہم مجبور ہیں. لہذا اس سے کمی بھی، خوراک کی کمی ہو جائے گی، قدرتی طور پر خوراک کی کمی ہو جائے گی. آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. ییٚلہِ آبادی بڑھے ضرورت نیڈس تم انسان سے یم تہِ چھِ بڑھان. بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے. یم اَسہِ ضرورت چھِ وۄنۍ أمِس اِنسان سٕنٛز آبادی چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران. أمِس چھِ ضرورت تہِ پٮ۪وان واریاہ چیٖز، أمِس مکانُک تہِ چھِ ضرورت پٮ۪وان، خوراک تہِ چھِ ضرورت پٮ۪وان، لباسُک تہِ چھِ أمِس ضرورت پٮ۪وان. تو اور وسائل جو ہوتے ہیں ان پر دباؤ. مثلاً یہ جو زرخیز زمین کو ہم نے اب کس میں تبدیل کر دیا، ہم نے اب اس کو آبادی میں ہم اس پر مکان بناتے ہیں اب رہنے کے لیے. اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ خوراک بھی کم نکلے گا. زراعت اور بود باش کے لیے جنگل کاٹے جا رہے ہیں. زراعت تو بعد زندگی گزارنے، بود باش کا مطلب ہے زندگی گزارنے کے لیے جنگل کاٹے جا رہے ہیں. یپٲرۍ چھُ ماحول یہ چھُ تھاوُن صاف، مگر ہم اس کو کیا جنگلات جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور ان کو تہس نہس کیا جاتا ہے. ان جنگلوں کے درخت جو ہیں وہ تو ہم آنکھ مطلب بند کر کے کاٹتے ہیں ان درختوں کو، اور ہماری ضرورتیں ہم پر. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماحول پلیدہ ہوتا ہے، ماحول گندہ ہوتا ہے. آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے، آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یم آبی ذخائر چھِ تمن چھِ أسۍ تۄہہِ ووٚن مےٚ راتھ تہِ، یم جیل چھِ سُکران نِوان. کیٛازِ؟ اتٮ۪ن چھِ یم کران، یم لوٗکھ کیٛاہ چھِ کران؟ لوٗکھ چھِ اتٮ۪نس فِلِنگ کران یتھ یمن بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ بناوان مکان یا بناوان ساگزار.
اور آبی ذخائر جو ہوتے ہیں وہ بھی مطلب مکانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جائے. اتھ زمین یوان بنانے تو اتن بنوک مکان تو بیس انسان. مگر جو آبی ذخائر ہیں، جو مثلاً جھیل ہے یا تالاب ہے، دریا ہے، وہ بھی سکڑتے جا رہے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گاڑیوں اور موٹر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو وچان ونکس أکِس سیکنڈس تھک آسان گاڑِ. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس چھِ مطلب ونکس یہ ہسا یہ تُہۍ وٕچھان کہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گرس چھِ پنٕنۍ گٲڑۍ. أکِس سیکنڈس گٲڑۍ آسہِ یا موٹر بائسکل آسہِ بدل کینٛہہ چیز آسہِ. اور ان کے لیے گاڑیوں کا موٹر کار کی تعداد دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. مطلب أکِس سیکنڈس چھُنہٕ تھکھ آسان سڑکن پٮ۪ٹھ. اور امِچ آلودگی تہِ آسہِ. مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں. وۄنۍ چھِ آبادی تہِ بڑان تو امہِ خٲطرٕ یِم ضرورت انسان سٕنٛز ضرورت پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم یہ ہسا یہ کارخان تہِ نئے بنان. ہر طرف مشینوں کی بھرمار ہے. أسۍ وٕچھان کثرت سے بھرمار کا مطلب یہ انڈر لائن کرو، کثرت سے مشینیں ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. کثرت سے ہم مشینیں دیکھتے ہیں. فضا میں دھواں اور گرد ہے. أسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ کارخان بنے اتہِ چھُ یہ آلودگی امِچ نیران، اتہِ چھُ دُہ تہِ نیران امیُک، تو امہِ سۭتۍ چھُ ہوا تہِ گژھان آلودٕ اور ماحول بھی آلودہ ہو جاتا ہے اور انسان پر برا اثر پڑ جاتا ہے. انسان نہیں ہوتا بلکہ جو حیوان ہیں ان پر بھی برا اثر پڑ جاتا ہے. اس سے تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے. محال کا مطلب ہے مشکل. ہیٚکنے وۄنۍ تازہ ہوا ایسے استعمال کرت. سُہ نہٕ کُنہِ جائے. جب ماحول گندا ہو تو ہم مجبور ہے یہی گندا ہوا مطلب اسی میں ہم پالتے ہیں اور اسی میں ہم سانس لے رہے ہیں. بڑے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے. جب ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں اتنے لوگ ہوتے ہیں ادھر، تو وہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. جو بڑے بازار ہوتے ہیں، جو لوگوں سے بھرے پڑے بازار ہوتے ہیں، جو بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ ہم سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے ان بازاروں میں. اتنے لوگ ہوتے ہیں. آلودہ ہوا سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ جو آلودہ ہوا ہو رہا ہے اس سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو ان میں رات تہِ برونٛٹھ تہِ لیوٗکھمُت أمۍ مُصنِفن کہ ییٚمہِ ساتہٕ آلودٕ ہوا چھُ گژھان، ییٚمہِ ساتہٕ گنٛدٕ ہوا چھُ گژھان، پتہٕ چھِ یِم انسان یہ گنٛدٕ ہوا چٮ۪وان اور اس سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی. اچھا نہ تپیدک جیسے مہلک بیماری نے پھر سر اٹھایا ہے. ٹیوبرکلوسس یَتھ وَنان چھِ انگلشس منٛز. دپان یہ مہلک بیماری، ہلاک کرنے والی بیماری جو ہے، اس کو انڈر لائن کیا، مہلک کا مطلب ہے ہلاک کرنے والی بیماری. اور ایسی بیماری سر اٹھاتے ہیں. یمو نہٕ ناوٕے اوس، یِم آسہٕ ختمٕے گٔمژٕ یِم بیمارِ. مگر ونکیٚنس چھِ آلودگی ییٚلہِ زیادٕ گٔے تو یِم بیمارِ تہِ ہٮ۪ژن وۄنۍ نَیہِ ایسے انسان منٛز پٲدٕ گژھنہِ. لوگ طرح کی اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اعصابی بیماری جسم کی بیماری لوگوں میں تو اعصابی بیماری جو ہوتے ہیں، جو لوگوں میں جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں ان کو بھی مطلب بیماری لگ جانے کا خطرہ ہے آلودگی سے. اس سب کا کیا علاج ہے؟ وۄنۍ چھُ پانے مصنف ونان امہِ سارِکُے علاج کیا چھُ. آپ نے سنا ہوگا یہ چند مطلب لائنیں ہم نے پڑھ لی. اس سے میں تھوڑا اس لیے کم پڑھتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے. اور انشاءاللہ الرحمن ہم باقی جو ہے 1-2 سبق ہے اس کے اب اعادہ کرنے میں. ہم نے یہ تو دوسرا اعادہ ہے اس کا. ہم نے تو ایک دفعہ تو اعادہ کیا ہے اس کا. اب تو ہم تیسری دفعہ یہ پڑھتے ہیں. لہٰذا مہربانی کر کے آپ کو یہ زبانی یاد رہا ہوگا، مجھے پوری امید ہے. آپ اسی کی طرف توجہ رکھیں گے اور اچھی طرح سنیں گے، اچھی طرح یاد کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.